محبت کی رعایت کی تھی اور میرے بارے حسن زن نال اپنے خیالات کا اظہار کیتا۔ میں ایک کم علم کوتا بین محدود علم والا محدود پڑھان والا چھوٹا جہا بندہ سماجی حیثیت دے وچ بھی اور اویں عام طور تے بھی میں انتہائی بے حیثیت آدمی ہاں اور میں کوئی گل تے کوئی اندے اظہار تے کوئی افسوس بھی کہنی اور کوئی میں ہوں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ میں کوئی کسر نفسی کرنا۔ میرے دوست ہیں ارشاد امین صاحب کو پتہ ہے، میرے گھر دے وچ میری بیگم کو بھی پتہ ہے، سارے دوستوں کو جان دے ہو رسول بخش کلی جو میں انہیں کہوں کہ سندھی وچ یا سرائکی وچ یا پاکستان دی کہیں بے بولی وچ پنجابی وچ پشتو وچ بلوچی وچ براہوی وچ پٹھواری وچ ہندکو وچ شنا بشستی بلتی گوجری کوہستانی کہیں بولی دے وچ کوئی وڈا ناول لکھیا ہونا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ وہ ناول رسول اللہ پری جو لکھ سکتے تو آپ لکھو گے اور میں مسلسل اصرار کے اندر رہ گیا کہ تم ایک ناول لکھو بتاؤ رائٹر سندھی دے وچ اسٹیبلشڈ رائٹر میرے خیال ہے کہ شاہ لطیف کو اگر کہیں سمجھنا ہو گیا بس صرف رسول اللہ پریجوں کو پڑھے ہا شاہ لطیف دی پوری تفہیم انہیں پڑھن نال کی بنتی ہے۔ بعد کچھ عرصے کے بعد انہیں میرے کو آکھنا شروع کیا تبھی تو ناول لکھ۔ میں کہتے جواب یہاں غزل کیا تو میں تو کوئی ناول لکھو تو میں لکھتے پہنے والپلیو صاحب دے انتقال دے بعد میرے اتنے ایک ذمہ داری بن گئی کہ میں ناول لکھنی ہے اور میں ناول یہ حقی حق نہ لکھ سکتا اگر ارشاد امین نہ ہوتا۔ میں صحیح گال بٹھا دا کراؤڈ دوست سارے دوست بیٹھن تھے یہ ناول نہ لکھ سکتا اگر میں ارشاد امین نہ ہوتا کیونکہ میں کو فوراً رسپانس چاہیے کہ کیا میں ٹھیک کرنا پیا کام چلنا چاہیے۔ میں ہر ایک 99 قسطیں جان چیپٹرز ابواب دروازن درین ودھانوے اور پہلی دری کو گھن کے ودھانوے دری تک اگر کہیں شخص میں کہنے ہر دقت دے فوراً بعد جن سنے وہ ارشاد دے میں اٹھاؤں کہ فون کرنا بھی فون تے موجود ہوندے ہیں صرف کنا انہیں کو اپنی بیگم کو ڈرکے سونے پندن جو روٹی میرے فون کیا مجھے دیکھو یہ روٹی میں تیرے کو رکھ دیا تو آنتے جرائی وہ دھڑکے ویسے بھی آتے رہتے ہکتے کہ میرا خیال ہے یہ بھی رعایت ہے میرے واسطے کہ ہم خیال بھی ہے اور ساری سنگت کوئی 40-45 سالیں کروں اساں ایک بے کٹے بھی ہوں پہ اور یہ ملتان ہوئیں لاہور ہوئیں کراچی ہوئیں جدہ ہوئیں مدینہ ہوئیں مکہ ہوئیں جتنا ہوئیں اساں نال ہوندوں پہ یا میں جتنا ہوں ارشاد امین نال ہوندے پیا اور میں سمجھتا ہوں کہ میں کو کمیونیکیٹ اگر میں کچھ کمیونیکیٹ کر سکتا ارشاد امین نے انہا ابلاغ تھی گیا میرا کام تھی گیا ہونا کو جو کچھ بھی تھی وے کیا تھی وے ان یہ ہے کہ ارشاد امین کو کال کی دے یا سن کی دے ایک پرانی گال ہے ایک رپورٹر خبر پھیل کی تھی اور میں کوٹ ادوئی کی گال کی تھی ہے وہ خبر یہ ہے کہ فلاں پیر دے گھر دے وچ لکھیا مجرا تھیا اور اتھاں یہ کچھ تھیندا رہ گیا والوں دے بعد اٹھی کریں ہے بے بندے جڑا محفل موجود ہیں دے گھر گئے اتھاں روٹی کھادو نے والوں دی ماں دے گھر گئے ان دی ماں دے گھر کیا کم تھا اس سارے واقعے کو خبر دے صورت لکھیا میں
اور پیر صاحب کا نام دا سارا خاندان بیک گراؤنڈ سب کچھ ہو. میں کہ استاد یہ خبر چھاپ نہیں سکتی کیونکہ میں خبر پھیل کی تھی تمہاری مرضی چھاپو نہ چھاپو لیکن میری ذمہ داری ہے کہ میں خبر چونکہ میں یہ ساری شے کو مانیٹر کیتے ایک میرا خیال ہے کہ خبر چھپ سکتی. میں کہ چلو چھپسی وہ وساخ کی صورت وہ جرا پہلی رات دا رقص ہے پوری کتاب ایک وہ رقص ہے جرا پہلی رات شروع تھا وہ آخری رات نہیں چل دے اور آخری چیپٹر کی چل دے 1 to 99 چیپٹر وہ رقص ہے جرا درمیان دے وچ چل دے اور اون رات دا قصہ چل دے اور میں ہوں کو دسیا بھی ہے کہ یہ چھپ گیا. تاں اصل گال یہ ہے کہ اظہار کے شاید سارے دوست ساری جوانی تو یہی کہنی ہے بچپنا حاصل اتنے بڑھے پائے وہ جرا بچپنے دے آخری دور کے بڑھے پہ دے آغاز نے جرا کچھ اسا لکھا سی اپنے سماج دے وچ وہ بہت تکلیف تھی. میرے کو پتہ ہے میں جانتا جو بک کیا ہوں کیونکہ میں بک نہیں تھی. میں کو پتہ ہے کہ بے گھری کیا ہوتی ہے چونکہ میں بے گھر رہ گیا میں بے گھری نہ میں نہ میرے خاندان بے گھری دے وچ گزارے چھت کہنا ہوگی چھت دے بغیر رہنا جرا کیا ہوتی آئی نہ ہوگی خانہ بدوش کون ہم نے جلد موڑے سے گھر رکھا ہوں آئی ہیو میں وہ رہ گیا. میں وہ زندگی دی پرت پوری ٹھجنن تھا کوئی آسرا نہیں ہوتا کائنات دے وچ تمہارے واسطے ہمدردی دی کوئی چیز نہیں ہوندی وہ میں نہیں تھی. تمہارے واسطے کوئی شے ایسی کہنی ہوندی جو تو لگے کہ این جہاں کنوں ٹھجی وعدہ آسرا ہی وہ کہنا ہوتا. میں نہ مشاہدہ نہیں کیتا میں نہ تجربہ نہیں کی میں نہ مطالعہ نہیں کیتا ہے کہ میری حد ورتی ہے میرے آپڑے اتنے بیتی ہے میرے خاندان اتنے بیتی ہے اصلا سب کو اچھے سے اصلا لڑاؤ ہسے 6 بیڑان 7 بیڑان 8 بیڑان اصلا انہیں دے نال ٹر دے ہسے اور اصلا نہیں تھا میں دے ہسے میری کرام بھی میں ریگولر تو پہلے کنوں گھنٹ نامی کی پڑھیا اور وہ ریگولر نہیں آکھ سکتے سال دے میں 6 مہینے میری غیر حاضری ہوندی ہے. پہلے سال کو میں کہیں 9ویں سال کی باقی میری میٹرک بھی پرائیویٹ انٹر بھی پرائیویٹ گریجویشن بھی پرائیویٹ ماسٹر بھی پرائیویٹ ہر جگہ پرائیویٹ میں زندگی دے وچ بیاں بھی کچھ چیزاں کیتیں جڑا پرائیویٹ میں کہنا ریگولر تعلیم نہیں حاصل کی. ایک انتہائی مفلس نادار غریب پیودا پوتر دے طور تے جن 8ویں دی فیس ونجنی ہے 25 روپے بورڈ دی فیس نہیں لاہور بورڈ کے امتحان تھے نہا تو 25 روپے کہنا ہے بورڈ دی فیس نہ بھی بورڈ دا امتحان نہ تھی تو بار پیچھا سا اگوتے پڑھانا دا شوقی ہے. موسٹ پرومیننٹ فیوڈل لارڈ میں انہوں نے بہت احترام کرنا خاتون دا عفیفہ ممدوٹ 7ویں میں کو آکھیا کہ میں یہ صابنے دی پیاں یہ کپڑے دی پیاں جو کو آج وائن تو دھامی بھی صحیح تے ایک کپڑے سوامی سوا کریں تے کالی تھامی میں تے کو ایک چیزیں داخل کروے سا میرا پوتری سے ہی پڑھ دے ان دے کٹھے تک میں داخل کروے سا معلوم دے بعد جو نے آکھیا کہ 7ویں کلاس دی گارے میں یوں نہیں کرنا میں شہر دے وچ انہیں زندگی گزاری اور انہیں بعد سے ہی پڑھیں انہوں نے آکھیا کہ میں گفتگو تھی پی وہ سب میں چاہ گی دومی صابنی چاہ گی دومی وہ کپڑے انہیں دیتے وہ بھی چاہ گی دومی. اچھا جن تو پڑھ ویسے ہیں بھلائے میرے زمین دا سارا نظام تو سنبھال گئے سے میں کہ پڑھ لے کری میں مدوری نوکری کرے سی آل آف سڈن پر انہیں آکھے کہ انہیں بھی گال تھی رہے کہ انہیں آکھے چلو انہیں اسکالرشپ ڈالیں باقی نال انہیں کہنا کہنے میں سوں انہیں خود فیصلہ کر کے میرے اندر بغاوت کہنا ہے میرے اندر آن جانا ہی گئی شاید لیکن میں انکار کیتا کہ میں ایک چیز سے کہنا پڑساں اور ایک ان کی وجہ یہ بھی ہے
کہ میرے بے بھرا ہیں جڑے چی سمجھنا پڑ سکتے ہیں نیکسٹ میرا چھوٹا بھرا اور انہیں چھوٹا لوگوں نے چھوٹا اچھا میں ون کے ایک پریولیج بندہ بن کے ون پاسا میں فیملی کو نہیں چھوڑ سکتا میں اتنے ہی رہا انہیں اسکالرشپ ایک مقرر کر اچھا میں آدھا کہانی کہ کہنا فیس کہنا ہے 5 روپے والد صاحب کیا کہ لاڑ کنے جو انتقال کرنا انہوں کو سب قرضہ لے چا اساں وہ فیس دی مادی دے سنگلا ساں پیسے تو بڑا رہے ساں میں کو نال رہا انہیں پیدا دا سفر تھا اساں تقریباً دوپہر دے بعد جو تھے وہ بھی ایک وساخ ہے وساخ جو میں بیٹھوں عموماً جلے وساخ کوئی اندھا روٹی آ گئی روٹی آ گئی سارے کھا دی سمے کھا دی روٹی کھا دی بیٹھا سے ایک پھنسے میں کو مبیا کہ یار میرا دل نہیں کریں گا میں ہمت نہیں ہوتی بھی جو میں آکھاں تم ساری مدد کر میں میری ہمت نہیں کہ اساں ایک گڈا پالیے سے ویٹ ویسی دی گال کرنے میں بندے آکھیا 28 روپے دا ویسی وہ جو رہنا اپنا 25 روپے فیس دینی باقی 3 روپے دی نا اون دے میں بزنس شروع کر دیا پہلے بھی اون دے انڈے دا بزنس شروع کیتا اور وہ اچھا بزنس آن دی الگ کہانی یہ ہے وہ بیک گراؤنڈ جائیں کہ میں اپنی زندگی کا آغاز کی اور ایک دریگاہ کینوس رکھنے والا ہن تک لکھے گئے سریکی ناولے چوں سب تو وڈا ناول ہے یہ ناول تے پوری ایک کتاب یا مقالہ لکھیا ون سکتے چھڑائی دی زبان تے گال کروں تو پتہ لگتا ہے جو پچھلی 8 صدی تو کراچی دا وسنیک کیویں وہ خالص نج زبان حقیقی کیتی رہ گئے میرے کو لگتا ہے جو ناول جو ورتی ونجن والی لفظالی تے کام کیتا گیا تو چنگی بھلی ڈکشنری تے مترادفات دی کتاب تیار تھی ویسی یہ بڑے ناول دے انگریزی تو اردو ترجمے دی بھی لوڑ ہے کہ میں آکھاں اسے شیر علی خالقی صاحب کہتے ہیں وہ پہاڑ دا انگریزی ترجمہ کرنا چاہتے ہیں انہیں بہت پہلے پہنچا ظفر علی شاری کا ناول کہ میں انہوں کو آکھاں یہ ناول کی ہمت کر کے پڑھیں تو بلائی دا ترجمہ انگریزی اردو ترجمہ تو خود نظیر لگاری تو چنگا کوئی نہیں کر سکتا تو اردو ترجمے تو بعد ہی کہیں بئی زبان دے ترجمہ کی سکتی کیوں جو ہر بندے کی تے ناول اچ ورتی گئی سرے کی لفظالی کو سمجھن بہت اوکھا کام مہربانی بہت شکریہ سنگھ تے ہن میں دعوت دیساں سنگھ صاحب رنگپوری صاحب کو وہ آسن تے وصاف بارے کرے سن سنگھ صاحب رنگپوری سنگھ ہوری بہت کمال بہت سونے شاعر بھی ہیں اور لیکچرار بھی ہیں تے آسن تے گال مار کرے سن السلام علیکم دوستو بطور شاعر ایک نثر دے انتقال کرنا شاید ایک پروفیشنل ٹائپ کا نہ ہو لیکن پہلی گل تو یہ ہے کہ جڑا سرائکی ادب ہے وہ موجودہ دور دے وچ شاعری دی تو بھرمار موجود ہے لیکن نثر دے وچ بہت بڑا خلا موجود ہے جنہاں بہت بڑے خلا کو وساخ جڑا ہے وہ پورا کریندا ہے یہ ایک تا بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے موجودہ دور دے وچ سرائکی نثر دے حوالے نال بہت سارے چنیدہ لوگ ہیں گھٹ لوگ ہیں جڑے سرائکی نثر دے تے کام کریندے پے ہیں دوجا اگر اساں ناول دے کہانی ان دے پلاٹ ان دے کرافٹ دیکھوں تو بالکل اپنے کلچر اپنی رہتل اپنی تہذیب دے نال جڑیا ہویا پلاٹ ہے ناول دے جتنے بھی کردار ہیں وہ سارے مقامی کردار ہیں کوئی بھی اوپرا کردار جڑا ہے وہ ناول دے وچ نظر نہیں آتا یہ ناول دے وچ تو آپ کو موسیقی نال ٹچ بھی ملتا ہے تو آپ کو سرائکی تحریک دے حوالے نال ان دی ہسٹری اور ان دے نال بھی ٹچ ملتا ہے اور ان دے علاوہ باقی جڑے ناول دی کہانی دی ریکوائرمنٹس ہیں مکمل اور جامع صورت دے وچ موجود ملتی ہیں سرائکی زبان دے وچ جتنے ناول چھپے ہیں انہیں جو سب تو زخیم ناول ہیں میں چونکہ میں کوئی تھا ہی دسیا گیا ناول جتنا میں پڑھا ہاں ان دے حوالے نال میں گال کر دیتی ہے میں نظیر لغاری صاحب دا
سرائکی کمیونٹی کے حوالے نال شکریہ ادا کرے نا انہوں کا نو ڈاؤٹ بہت بڑا کام ہے سرائکی کے حوالے نال ہما دور لیکن موجودہ دور دے جڑا سارا ایک خلا کھڑا نصر اعلیٰ سرائکی کمیونٹی دی سرائکی لینگویج کھڑا وہ ای ناول نے پورا کیتے میں کو اگر پہلے پتہ ہوتا کہ میں رال بھی کرنی تو شاید میں مضمون لکھ کے کہنا تھا وہ بہت اچھا رہ لیا تو میں اتنا آکساں کہ یہ سرائکی زبان و ادب کے اتنے نظیر لگاری صاحب کا ایک بہت بڑا احسان ہے اسحاق ناول بہت شکریہ جیسے ان کی زندگی بھی اس ادارے کے ساتھ جنگ گروپ کے ساتھ گزری 35-36 سال میری اسی ایک ادارے میں کام کرتے گزر گئی اور وہ پھر صحافتی لائف اتنی وہ ہوتی ہے پھر بعد میں بریکنگ نیوز کا سلسلہ شروع ہو گیا پھر وہ تو اتنی مصروف ہوتی ہے شاید یہ باہر سے بڑی گلیمرس نظر آتی ہے تو لیکن جس طرح کی جابس میں پھنسا رہا یہ پھنسے لگاری صاحب پھنسے رہے تو اس میں ادب کے لیے کام کرنا اور ہمارا اوڑھنا بچھونا تھا تو میں تو شاعری کو بھی بھول گیا بہت ساری چیزوں کو بھول گیا صرف صحافت ہمیں کھا گئی ایک چیز تھی جو کہ آوارہ گردی کے شوق کو نہیں بھولنے دیا تو میں پھر ایڈمائر کرتا ہوں نذیر لغاری صاحب کو پھر میں نے اور ان کے لیے دعا بھی کرتا ہوں کہ ان کی کتنی لگن اپنے کام سے اپنی زبان سے اور ادب سے ہے کہ یہ انہوں نے اب تخلیق کا جو ایک سلسلہ ہے